بھائیوں اور بہنوں، آج کی صبح ہم کلام مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ تک اس حقیقت کو پہنچانے کا جتن اور قصد کریں گے کہ جب بنی آدم میں سے، جب مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں میں سے، جب زمین کے سینے پر رینگنے والوں اور ریت کے گروندوں میں بسنے والوں میں سے کوئی راست بازی کی راہ پر، پاکیزگی کی راہ پر، صداقت کی راہ پر، یعنی اپنے تخلیق کار کی خوشنودی کے حصول کی راہ پر چل دیتا ہے، تو جہاں آسمانی باپ یعنی سارے جہانوں کا تخلیق کار اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے اور اس کو مصمم ارادے کے ساتھ، صبر و استقلال کے ساتھ اور غیر متزلزل ایمان کے ساتھ راست بازی کی راہوں پر چلنے کی تلقین و تاکید فرماتا ہے، تاکہ وہ اپنی منزل مراد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہیں پر قادر مطلق کا سائیڈ ہیرو یعنی شیطان اور ابلیس بھی اپنی کوششوں کو، اپنی کاوشوں کو تیز کر دیتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ راست باز پر اس بات کو کھولنے میں کامیاب ہو جائے، راست باز کو باور کروانے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ راست بازی کی راہ پر چل کر، وہ صداقت کی راہ پر چل کر، وہ سچائی کی راہ پر چل کر، وہ پاکیزگی کی راہ پر چل کر، وہ قادر مطلق کی خوشنودی کے حصول کی راہ پر چل کر غلطی کر رہا ہے، اور وہ مختلف قسم کی شخصیات کے وسیلے سے، مختلف قسم کے حالات کے وسیلے سے، مختلف قسم کے واقعات کے وسیلے سے، مختلف قسم کی خواہشات کے وسیلے سے، مختلف قسم کی مشکلات کے وسیلے سے، مختلف قسم کے نقصانات کے وسیلے سے، مختلف قسم کے واقعات کے وسیلے سے، مختلف قسم کے حادثات کے وسیلے سے، مختلف قسم کے خطرات کے وسیلے سے اور مختلف قسم کے صدمات کے وسیلے سے راست باز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، راست باز کو ٹھوکر لگانے کی کوشش کرتا ہے، راست باز کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ راست باز کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ راست بازی کی راہ سے اتر کر نہ راست کی راہ پر چلنے پر مجبور ہو جائے، اور وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے کہ اس کے آس پڑوس کے لوگ دھوکے بازی کر کے بھی، شعبدے بازی کر کے بھی، بہتان بازی کر کے بھی، جوئے بازی کر کے بھی، رنگ بازی کر کے بھی، چال بازی کر کے بھی، ڈرامے بازی کر کے بھی، دھوکے فریب کر کے بھی، مار داڑ کر کے بھی، لوٹ گسوٹ کر کے بھی، چوری چکاری کر کے بھی، مکاری و عیاری کر کے بھی، ڈاکہ چوری کر کے بھی، رشوت خوری کر کے بھی اور دیگر گندے گنونے گٹیا غیر معیاری اور مکروہ اقدامات اور انتظامات کر کے بھی برکت دکھائی دیتے ہیں، ترقی کی راہ پر گامزن دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی نیکوکاری نے اسے کیا دیا ہے، اس کی راست بازی نے اسے کیا دیا ہے، اس کی صداقت پسندی نے اسے کیا دیا ہے، اس کی دینداری نے اسے کیا دیا ہے، اس کی پرہیزگاری نے اسے کیا دیا ہے، اس کی ایمانداری نے اسے کیا دیا ہے، اس کی انکساری نے اسے کیا دیا
دیا ہے اس کی وفاداری نے، اسے کیا دیا ہے اس کی فرما برداری نے، اسے کیا دیا ہے اس کی خدا پرستی نے، اسے کیا دیا ہے اس کی خدا ترسی نے، اسے کیا دیا ہے اور اس کی پاک بازی نے اسے کیا دیا ہے۔ اس کے قرب و جوار کے لوگ بدی کر کے بھی ترقی کی راہ پر گامزن دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ، اس کے آس پڑوس میں رہنے والے لوگ، اس کے شریک برادری کے لوگ، اس کے دفتر میں کام کرنے والے لوگ ناراست ہونے کے باوجود بھی اپنے دامن کو اوپر تک برکات سے لبریز کیے بیٹھے ہیں، اور اس کی راست بازی نے، اس کی پاک بازی نے، اس کی نیکوکاری نے اور اس کی ایمانداری نے اس کو فاقوں کی بھیٹ چڑھا دیا ہے، اس کو بھوک اور پیاس کی بھیٹ چڑھا دیا ہے، اور اس کو نقصانات کی بھیٹ چڑھا دیا ہے، اور اس کو مشکلات کی بھیٹ چڑھا دیا ہے، اس کو حادثات کی بھیٹ چڑھا دیا ہے، اور اس کو صدمات کی بھیٹ چڑھا دیا ہے۔ کیا ملا اس کو راست بازی کی راہ پر چلنے سے؟ کیا ملا اس کو قادر مطلق کی خوشنودی کے حصول کی راہ پر چلنے سے؟ اور ابلیس شب و روز اس کوشش اور اس کوشش میں رہتا ہے کہ جیسے بھی ہو راست باز کو اس کے حالات سے بیزار کرنے میں کامیاب ہو جائے، تاکہ راست باز بیزار ہو کر، راست باز بیزار ہو کر ناراستی کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے، اور قادر مطلق کے احکام و قوانین کی، قادر مطلق کے احکامات کی، قادر مطلق کی تعلیمات کی، قادر مطلق کے نسخہ جات کی، قادر مطلق کے فارمولہ جات کی، قادر مطلق کے مفروضات کی، قادر مطلق کے کلام مقدس کی توہین و تذلیل کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جائے، اور یہ فیصلہ کرنے پر آ جائے کہ قادر مطلق کی خوشنودی کے حصول کی راہ کو ترک کر کے وہ اپنے مفادات کے حصول کی خاطر ناراستی کی راہ پر چلے گا، بے دینی کی راہ پر چلے گا، گناہ کی راہ پر چلے گا اور بدی کی راہ پر چلے گا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے جب شیطان ہمارے قرب و جوار میں ہونے والی نفسا نفسی کو دکھا کر، ہمارے قرب و جوار میں ہونے والی افراتفری کو دکھا کر، ہمارے قرب و جوار میں ہونے والی باغم بھاگ کو دکھا کر، ہمارے قرب و جوار میں ہونے والے ہنگاموں کو دکھا کر ہمیں بیزار کرتا اور ہمیں دکھ دیتا اور ہمیں زود کوب کرتا اور ہمیں اس فیصلے تک لے آتا ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ میں نے راست بازی کی راہ سے کچھ حاصل نہ کیا، جبکہ ناراستوں نے ناراستی کی راہ سے سب کچھ حاصل کر لیا۔ تو سن لیجئے، راست باز سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جیسے وائس کی کتاب کا مصنف کہتا ہے، بس میں زندگی سے بیزار ہوا، نادانوں کے لیے اتنی افراد کے ساتھ برکات کے بڑے بڑے پیکجز، وسائل اور ذرائع کے اتنے بڑے بڑے انبار، دنیاوی جسمانی اور مادی اشیاء کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر، نادانوں کے لیے، احمقوں کے لیے، خبیثوں کے لیے، منافقوں کے لیے، متکبروں کے لیے، مغروروں کے لیے، گمنڈیوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، خطاکاروں کے لیے، زناخاروں کے لیے، مکاروں اور عیاروں کے لیے، فریب کاروں کے لیے، ریاکاروں کے لیے، بت پرستوں کے لیے، خود پرستوں کے لیے اور دیگر گندے غلیظ گٹیا غیر معیاری اور مکروہ افعال و اعمال کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے، اور میں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ راست باز بیزار ہونے لگتا ہے،
بیزار ہونے لگتا ہے، بیزار ہونے لگتا ہے، اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، اپنے خدا کو کوسنے لگتا ہے، اپنے حالات کو دیکھ دیکھ کے کڑتا ہے، اپنے حالات کو دیکھ دیکھ کے بڑبڑاتا ہے، اپنے حالات کو دیکھ دیکھ کے منہ مروڑتا ہے، اپنے حالات کو دیکھ دیکھ کے دانت پیستا ہے، اپنے حالات کو دیکھ دیکھ کے اپنے بال نوچتا ہے، اور بیزاری کا ایک بڑا سمندر اس کے دل کے اندر ٹھاٹھے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پس میں زندگی سے بیزار ہوا، پس میں زندگی سے بیزار ہوا جب میں نے دیکھا کہ میرے قرب و جوار میں نہ راستوں کو ترقی، ہر موڑ پر کامیابی، ہر قدم پر کامرانی، اور راست باز کے لیے ہر قدم پر محرومی، ہر موڑ پر مایوسی، اور ہر راہ میں اداسی۔ پس میں زندگی سے بیزار ہوا، پس میں زندگی سے بیزار ہوا، کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ میں راست باز ہونے کے باوجود، میں باغ باز ہونے کے باوجود، میں نیکوکار ہونے کے باوجود، اور میں دیندار ہونے کے باوجود بھوک اور پیاس کی پیٹ چڑھا دیا گیا ہوں، تڑپ تڑپ کے جی رہا ہوں، گٹ گٹ کے جی رہا ہوں، گل گل کے جی رہا ہوں، اور میرے مصائب و آلام نے، میرے دکھوں نے، میرے حالات نے، میرے زخموں نے، میری محرومیوں نے، میری مایوسیوں نے، میری ناکامیوں نے مجھے اس موڑ تک پہنچا دیا ہے۔ پس میں زندگی سے بیزار ہوا، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور یہی ابلیس چاہتا ہے میں قادر مطلق کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کروں کہ تو نے مجھے کیا دیا ہے راست بازی کی راہ پر چلنے کے ابزانے کے سلسلے میں نے جو ہر موڑ پر تیرے احکاموں کو قوانین کی لاج رکھی، تیرے احکامات و تعلیمات کا بھرم رکھا، میں نے تیرے کلام مقدس کا لحاظ رکھا، اور تیری راہوں کو پہچاننے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، میں شب و روز تیری خوشنودی کے حصول کی راہ پر محو سفر رہا، تو مجھے کیا ملا؟ وائس کا مصنف کہتا ہے پس میں زندگی سے بیزار ہوا، پس میں زندگی سے بیزار ہوا، کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ وائس کی کتاب کے دوسرے باب کی 17ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 648 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، شیطان راست باز کو اس حد تک لے آتا ہے، اس موڑ تک لے آتا ہے، اس سطح تک لے آتا ہے، اس کیفیت تک لے آتا ہے، اور اس حالت تک لے آتا ہے کہ وہ وائس کی کتاب کے مصنف کے ساتھ مل کر کہے پس میں زندگی سے بیزار ہوا، 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 مجھ سے کم پڑھا لکھا بندہ میرا باس ہے، مجھ سے کم راست باز شخص مجھ پر افسر ہے، مجھ سے کم بدتمیز شخص میرا رہنما ہے،
मुझे रास्ता दिखाने वाला अंधा और मेरी दानाई और दानश से भरी हुई इतनी मोटी मोटी आंखें, तो मैं बेजार नहीं होऊंगा तो और क्या होऊंगा। जब ना रास्त मुझे राह दिखाएगा, जब ना रास्त मेरी रहनुमाई करने के लिए मुकर्रर किया जाएगा, और मैं 6-7 मास्टर डिग्रीज रखने के बावजूद एक अंडर मैट्रिक आदमी के महतहत रहूंगा, तो क्या मेरी रूह बेजार न होगी, तो क्या मेरा दिल बेजार न होगा, तो क्या अपने आप को ना कोसूंगा। बस मैं जिंदगी से बेजार हुआ, बस मैं जिंदगी से बेजार हुआ, क्योंकि जो काम दुनिया में किया जाता है मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब बतलान और हवा की चरान। मैंने अर्ज किया, वाइस की किताब के दूसरे बाब की 17वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 648 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। भाइयों और बहनों, लेकिन कादरे मुतलक हमारा आसमानी बाप ऐसा नहीं चाहता। वो हमें हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर राह में, हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल और हर सायत सब्र इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करने की तलकीन और ताकीद करता है, और चाहता है कि हम मुसम्मम इरादे के साथ, अज़्म पुख्ता के साथ और गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ उसके अहकाम कवानीन की राह पर और उसकी खुशनुदी के हसूल की राह पर चलते रहे, ताकि अबदियत और कामलियत की मंजिलों तक पहुंचने के लायक बन जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं अपने हालात के बायस बेजार हूँ, लेकिन आलम बाला पर से कादर मुतलक के नबी के वसीला से, कादर मुतलक के पाक रूह के वसीला से आवाज आती है, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो। होता क्या है, इब्लीस मुझे मुख्तलिफ शख्सियात के वसीले से, मुख्तलिफ कैफियत के वसीले से, मुख्तलिफ हालात के वसीले से, मुख्तलिफ हादसात के वसीले से, मुख्तलिफ सदमात के वसीले से, मुख्तलिफ वाक़यात के वसीले से, मुख्तलिफ खतरात के वसीले से, मुख्तलिफ ख़ाशात के वसीले से, मुख्तलिफ मुश्किलात के वसीले से और मुख्तलिफ नुकसानात के वसीले से बेजार करता है, ताकि मैं बेजार होकर कादर मुतलक के हजूर में गुनाह करना शुरू कर दूं, नारास्ती करना शुरू कर दूं, बेदीनी करना शुरू कर दूं। और जब मैं अपने हालात के बायस, अपनी नाकामियों, मायूसियों, उदासियों और महरूमियों के बायस गुनाह करना शुरू कर दूंगा, तो फिर मैं तो बेजार था, मेरी बेजारी ने गुनाह को जन्म दिया और मेरे गुनाह ने कादर मुतलक को नाराज किया। और जब वो नाराज हो जाएगा, आलम बाला पर से रास्तबाज को आवाज आ रही है, पाक रूह की कुदरत के साथ खुदा का नबी खुदा कद्दूस बर हक की नुमाइंदगी करते हुए फरमाता है, ए रास्तबाज, ए पाकबाज, ए नेकोकार, ए दीनदार, ए ईमानदार, ए परहेजगार, ए वफादार, ए इनकसार, ए फरमाबरदार, ए जानिसार, ए ताबेदार, ए खुदा शनास, ए खुदा परस्त, ए खुदा तरस, ए खुदा के सादिक बंदे, ए खुदा की सादिक बंदी, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क न कर। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार न हो और बदी करने वालों पर रश्क न कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे।
खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। वाह भाई वाह, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो, बेजार न हो, बेजार न हो। कहर से बाज आ और गज़ब को छोड़ दे, बेजार न हो। इससे बुराई ही निकलती है। ज़बूर नंबर 37 की पहली 8 आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 548 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इब्लीस तुझे इस बात पर आमादा कर रहा है, तू कादर मुतलक के फैसलों से बेजारी का इजहार कर और कह मैं रास्तबाजी करके भी रो रहा हूँ, जबकि मेरे कुर्बो जवार में बसने वाले ना रास्त खुशहाली और खुशबख्ती के अंबार समेटे बैठे हैं अपने अपने दामन में। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। नहीं भाई, तुझे ऐसा नहीं करना। बड़े सब्र के साथ उस बुजुर्ग पर तरक का रास्ता देखना है और बड़े तहम्मुल के साथ रास्तबाजी की राह पर चलना है। अज़्म पुख्ता के साथ उसकी खुशनुदी के हसूल के लिए शब रोज सरगर्म अमल रहना है और मुसम्मम इरादे के साथ रास्तबाजी की राह की मुसाफतों को तय करना है और गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ उसके अहकामों को वनीन की लाज रखते रहना है, ताकि दीन पर भी बाबरकत कहलाए और हयात अबदी का ताज भी उसके हाथ लगे। चुनांचे आलम बाला पर से आवाज आती है, ऐ नबी हर रास्तबाज से मुखातब होकर कह दीजिए, हर पाकबाज से मुखातब होकर कह दीजिए, हर नेकोकार से मुखातब होकर कह दीजिए और हर ईमानदार से मुखातब होकर कह दीजिए, अपनी अपनी मुश्किलात से बेजार न हो, अपने अपने नुकसानात से बेजार न हो, अपने अपने खतरात से बेजार न हो, अपने अपने हादसात से बेजार न हो, अपने अपने सदमात से बेजार न हो, अपने अपने हालात से बेजार न हो ना। ऐ रास्तबाज और पाकबाज, ऐ खुदा के बंदे, ऐ खुदा की बंदी, तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क न कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। खुदावंद में मुतमईन रह, खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख।
اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو، قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ میں نے عرض کیا زبور نمبر 37 کی پہلی 8 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 548 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بیزار نہ ہو، اس سے برائی نکلتی ہے، اس سے بدی نکلتی ہے، اس سے گناہ نکلتا ہے، اس سے نافرمانی نکلتی ہے، اس سے حکم عدولی نکلتی ہے، اس سے بے وفائی نکلتی ہے، اس سے قج ادائی نکلتی ہے، اس سے گستاخی نکلتی ہے، اور تو گستاخوں، نافرمانوں اور حکم عدولوں میں، گنہگاروں اور خطاکاروں میں شمار ہو کر آگ اور گندگ کی بھٹی میں چلا جائے گا۔ نہ، صبر سے اس کا راستہ دیکھ، وہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور تیری تنگ دستی کو، تیری غربت کو، تیری محرومی کو، تیری اداسی کو، تیری مایوسی کو، تیری ناکامی کو اور تیری افسردگی اور آزردگی کو خوشحالی میں، شادابی میں، رویدگی میں، شگفتگی میں، تازگی میں اور آسودگی میں تبدیل کر دے گا، اور تو اس کی ذات اقدس و قدرت کاملہ کا شکر بچا لائے گا۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو، قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے اور تجھے برائی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بیزار ہو کر برائی کی راہ پر چل نکلے اور تیرا تخلیق کار، تیرا مصور، تیرا آسمانی باپ تیری برائی سے بیزار ہو جائے۔ تو بیزار ہوتا ہے جس روز تیری بیزاری کے باعث وجود میں آنے والی برائی سے تیرا آسمانی باپ بیزار ہوا، تیرے لیے تباہی اور بربادی، ہلاکت اور ڈسٹرکشن کے امکانات نکل آئیں گے۔ نہیں بھائی، میں بیزار نہ ہوگا تاکہ میری بیزاری کی کوکھ سے، میری بیزاری کے بطن سے اور میری بیزاری کے رحم سے برائی جنم نہ لے لے اور پھر میری برائی کے بڑھ جانے کے باعث میرا آسمانی باپ مجھ سے بیزار نہ ہو جائے، تاکہ میں ہلاکت کے گڑھے میں نہ چلا جاؤں، میں تباہی کے گڑھے میں نہ چلا جاؤں اور میں بربادی کے گڑھے میں نہ چلا جاؤں۔ آگ اور گندک کی بٹی اور جھیل میرا مقدر نہ بن جائے اور میں آگ اور گندک کی بٹی اور جھیل کا لقمہ و نوالا نہ بن جاؤں۔ چنانچہ نہ میں اپنے حالات سے بیزار ہوں گا، نہ میں اپنی مشکلات سے بیزار ہوں گا، نہ میں شخصیات سے بیزار ہوں گا، اور نہ میں
کسی بھی قسم کی کیفیات سے بیزار ہوں گا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیزاری کی کوکھ سے جنم لینے والی برائی کے باعث میرا آسمانی باپ میرے رویہ جات سے بیزار ہو جائے، میری ترجیحات سے بیزار ہو جائے، میرے رجحانات سے بیزار ہو جائے، اور میرے میلانات سے بیزار ہو جائے، میرے اقدامات سے بیزار ہو جائے، میرے انتظامات سے بیزار ہو جائے، میرے تصورات سے بیزار ہو جائے، میرے خیالات سے بیزار ہو جائے، میرے بیانات سے بیزار ہو جائے، میرے معمولات سے بیزار ہو جائے، میرے معاملات سے بیزار ہو جائے، میری خواہشات سے بیزار ہو جائے، میری عادات سے بیزار ہو جائے، بلکہ گناہ آلودہ میری ایک ایک بات سے بیزار ہو جائے، اور مجھے آگ اور گندگ کی بھٹی اور جھیل کا ایندھن بنا ڈالے۔ نہیں بھائی، نہیں، تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، اور شریروں پر رشک نہ کر کہ وہ اپنی چالاکیوں اور مکاریوں اور عیاریوں اور ناپاکیوں کے باعث ترقی کر گئے، نہ تو اس قدوس و برحق پر نظر جمائے راست بازی کی راہ پر اور اس کی خوشنودی کے حصول کی راہ پر دوڑا چلا جا، کیونکہ اجر یقینی ہے۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بد کرداروں کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ مثال کی کتاب کے 24ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیات مقدسہ 639 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بد کرداروں کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا مثال کی کتاب کے 24ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 639 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بد کرداروں کے لیے کچھ اجر نہیں ہے، لیکن تجھے تو ایٹ دا اینڈ عظیم اجر ملنے والا ہے، عظیم جزا ملنے والی ہے، عظیم بدلہ ملنے والا ہے، عظیم عوضانہ ملنے والا ہے، عظیم انعام ملنے والا ہے، قادر مطلق کی قربت ملنے والی ہے، قادر مطلق کی نزدیکی ملنے والی ہے، قادر مطلق کی موجودگی ملنے والی ہے، قادر مطلق کی حضوری ملنے والی ہے، اور قادر مطلق کی خوشنودی کے حصول میں کامیاب ہونے پر حیات ابدی کا تاج ملنے والا ہے۔ بد کرداروں کے لیے کچھ اجر نہیں، اور تو دیکھے گا شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بد کرداروں کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ لیکن تو قادر مطلق کا بیٹا ہے، تو قادر مطلق کی بیٹی ہے، مصمم ارادے کے ساتھ، عزم پختہ کے ساتھ اور غیر متزلزل ایمان کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے اصلی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے نصب العین کو اچیو کرنے کے لیے اور اپنے مطمع نظر کو اچیو کرنے کے لیے راست بازی کی راہ پر دوڑا چلا جا اور بیزار نہ ہو۔ اگر تو بیزار ہوگا تو تیرے ہاتھوں بدی وجود میں آئے گی، اور جب بدی بڑھ جائے گی تو تیرا آسمانی باپ تجھ سے بیزار ہوگا، اور اس کی بیزاری تجھے ہمیشہ کی ہلاکت، بربادی اور تباہی کے گڑھے میں لے جائے گی، اور یہ سودا تیرے حق میں ٹھیک نہ ہوگا، اور یہ سودا تیرے حق میں درست نہ ہوگا، اور یہ سودا
تیرے حق میں مناسب نہ ہوگا، کیونکہ تیرے آسمانی پاکیزہ و پوتر جلالی اور ازلی اور ابدی باپ کی یہ مرضی ہے کہ تو اس کے ساتھ ابدیت میں، کاملیت میں، یعنی ایٹرنیٹی میں اور پرفیکشن میں داخل اور شامل ہو۔ اس قدوس و برحق بزرگ و برتر نے اپنے بندہ ابراہیم کی نسل کو غلامی کے تنور سے نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنے بندہ مرد خدا موسیٰ کو بھیجا تاکہ قادر مطلق کی قدرت کے ساتھ وہ اس کی قوم کو، یعنی اس کے دوست ابراہیم کی اولاد کو غلامی اور اسیری کے تاریک اور ہولناک تنور سے نکال لائے اور صدیوں پر محیط ان کی اسیری اور غلامی کو موقوف کر دے۔ چنانچہ اس قدوس و برحق بزرگ و برتر نے اپنی بڑی بڑی آفات کا اظہار کر کے، اپنی بڑی بڑی کرامات کا اظہار کر کے، اپنے بڑے بڑے کمالات کا اظہار کر کے، اپنے بڑے بڑے معجزات کا اظہار کر کے، اپنے بڑے بڑے عجائبات کا اظہار کر کے، اور ان پر اپنے بڑے بڑے احسانات کا اظہار کر کے ان کو ملک مصر کی غلامی اور اسیری سے نکالنے کا انتظام تمام اور بندوبست کیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ چنانچہ جب وہ راہ میں تھے تو ان کی راہ میں سمندر حائل ہوا، باوجود اس کے کہ وہ اس کی بڑی بڑی آفات کا، اس کی بڑی بڑی کرامات کا، اس کے بڑے بڑے کمالات کا، اس کے بڑے بڑے معجزات کا، اس کے بڑے بڑے عجائبات کا، اور اپنے اوپر ہونے والے اس کے بڑے بڑے احسانات کا تجربہ کر چکے تھے۔ انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے سمندر باہیں پھیلائے کھڑا ہے اور ان کے تعاقب میں افواج مصر بڑی چلی آتی ہیں، تو وہ بیزار ہوئے اور مرد خدا موسیٰ پر، مرد خدا ہارون پر، اور سب سے بڑھ کر اپنے نجات دلانے والے اس قدوس برحق بادشاہ پر بڑبڑانے لگے اور بے جا طور پر نکتہ چینی اور تنقید کرنے لگے، دانت پیسنے لگے، کڑنے لگے اور گلنے لگے اور کہنے لگے کیا تو ہمیں دشمن کے ہاتھوں مروانے کے لیے لے آیا ہے؟ کیا تو ہمارے بال بچوں کو دشمن کے ہاتھوں مروانے کے لیے لے آیا ہے؟ کیا تو ہمارے بال بچوں کو سمندر میں ڈبو کے مار دینے کے لیے لے آیا ہے؟ تب قادر مطلق نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مرد خدا موسیٰ سے کہا فریاد کیوں کر رہے ہو؟ اپنے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالعباد تک قائم اور دائم رہنے والے تخلیق کار کا نام لے کر سمندر کو چھڑک دے، اور سمندر تیرا اور تیری قوم کا راستہ چھوڑ دے گا تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا آسمان خدا کس قدر زور آور ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ یوں اس نے ان کی بیزاری کا علاج کیا اور ان کو سمندر پار جا اتارا، جبکہ ان کے مخالفین کو اور ان کے دشمنان کو سمندر کی لہروں میں، تلاتم خیز تھپیڑوں میں اور امواج بے تاب میں ڈبو مارا، اور وہ سمندر کی تہ میں چلے گئے اور وہ سمندر کی لہروں اور موجوں کا لقمہ اور نوالا ہو گئے، اور وہ پتال کے پاتال کی خوراک ہو گئے، اور وہ اسفل زمین کا ایندھن ہو گئے، اور اس کے لوگ محفوظ طریقے سے اگلے سالوں پر جا اترے تاکہ وہ بیزار ہو کر اپنے خدا کی ناشکری نہ کریں اور اس کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے محروم ہو کر آگ اور گندک کی پٹی کا ایندھن نہ والا لقمہ اور خوراک نہ ہو جائے۔ جب وہ آگے بڑھے تو وقتی طور پر جب پانی کا فقدان سامنے آیا،
भूख का बहरान सामने आया जो बिल्कुल थोड़े वक्त के लिए था, तो वो फिर बेजार हुए और आसमान खुला और आसमान पर से आवाज आई, ए मूसा अपनी लाठी के साथ फला फला चट्टान को छू, तू देखेगा तेरा खुदा इस कौम के लिए पत्थरों में से पानी के दरिया निकलता है कि नहीं। अरे तुम समझ नहीं पाए, जो समंदरों को तुम्हारे रास्ते से हटाने की कुदरत रखता है, क्या पत्थरों में से पानी निकालना उसके लिए कोई दुश्वार काम है? और ऐसा ही हुआ जब मर्द खुदा मूसा ने उनकी प्यास का मदावा करने के लिए, उनकी प्यास का इलाज करने के लिए अपनी लाठी के साथ कादर मुतलक के हुक्म के साथ चट्टान को छुआ, तो उस चट्टान के पत्थरों में से पानी बह निकला। इतनी फरावानी, इतनी कसरत, इतनी अफरात और इतनी बहतात के साथ के उन्होंने जी भर के पिया, उनके बाल बच्चों ने जी भर के पिया, बन के उनके मवेशियों ने जी भर के पिया और पानी था के खत्म ना हुआ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हुक्म था बेजार न हो, उस मंसूबे को समझो कि कादरे मुतलक तो तुमको सहराओं में से निकाल कर आसूदगी की सरजमीन में लिए जाता है, उस देश में लिए जाता है जहां पर तुम किसी बहरान और किसी किस्म की चीज के फुकदान का शिकार नहीं होने वाले। तुम्हारे बागात का सिलसिला लामहदूद होगा और तुम्हारे लिए नेमत और बरकतों की अफरात और बहुतात कसरत और फरावानी होगी, ताकि तुम अपने अबा अजदाद के यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा की शुक्रगुजारी करने में कोई कसर उठा ना रखो। ये उसका मनसूबा है। तुम कभी समंदर के किनारे पर बेजार होते हो, कभी प्यास के मारे बेजार होते हो और कभी कहते हो हम तो गोश्त खाया करते थे, हम तो मिस्र में मुख्तलिफ नेमतों से आसूदा हुआ करते थे, सैर हुआ करते थे, पेट भर के खाया करते थे। तू हमें फाकों की भेंट चढ़ाने के लिए, भूख और प्यास की भेंट चढ़ाने के लिए दश्त बियाबान में ले आया है। ए मूसा, तू जरूर हमारे बीवी बच्चों को इस दश्त बियाबान में मरवा डालेगा, क्योंकि तू और तेरा खुदा हमें धोखा दे रहे हो, फरेब दे रहे हो। और वो बेजार होकर बुराई करते, यहाँ तक कि जब कादर मुतलक ने उनके उस सफर को माकूफ करते हुए उनको सरजमीन शदाबी और रोदगी में पहुंचाने का इंतजाम और एहतमाम किया और उनमें से 12 अशखास को मुल्क मौता की जासूसी करने के लिए भेजा, ताकि वो देखें कि खुदा कैसे हरियाली भरे, खुशहाली भरे, शादाबी भरे, रायदगी भरे, शगुफ्तगी भरे और ताजगी भरे मुल्क में उनको लिए जाता है, और वो अपनी कौम को आके अच्छा संदेशा और पैगाम दे और सारी कौम दश्त बियाबान में उसकी शान अक़दस में लब कुशाई करे। लेकिन ऐसा न हुआ, ऐसा न हुआ। जब बड़ा शखास मुल्क मौत की जासूसी से लौटे तो उन्होंने सफ़े मातम बिछा दी अपनी कौम के फर्जंदों के लिए, और तमाम मर्द जन दश्त बियाबान में रोने लगे, चिल्लाने लगे, कुड़ने लगे, दांत पीसने लगे, गुलने लगे, तड़पने लगे। और मर्द खुदा मूसा की और उसके जिंदा और हकीकी और हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की शिकायत करने लगे। ओए होए, यानी वो हालात के हाथों, अपने शक्कू को शुबहात के हाथों बेजार हुए, और बेजारी की कोख से, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अज़रूए बाइबल मुकद्दस बुराई निकलती है,
بائبل مقدس کی آیات نے ہمیں بتایا ہے جب ہم بیزار ہوں گے تو ہمارے اندر پیدا ہونے والی بیزاری کے بدن سے برائی نکلے گی، اور جب برائی بڑھ جائے گی تو ہمارا خدا ہم سے بیزار ہوگا، اور جب وہ بیزار ہوگا تو پھر ہماری شامت آ گئی اور ہم ہمیشہ کے گھاٹے اور نقصان اور خسارے کا شکار ہو گئے، اور ہم ابدی ہلاکت، تباہی اور بربادی کے گڑھے میں جا گرے، اور ہم آگ اور گندک کی جھیل اور پٹی کھانے والا اور لقمہ ہو گئے، اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ اس دشت و بیابان کے سفر میں 40 برس تک اس قدوس و برحق بزرگ و برتر کی قدرت و الوہیت و ربوبیت اور قدوسیت پر شک و شبہ کرتے رہے اور بیزار ہوتے رہے، کبھی سمندر کے کنارے، کبھی پانی کے فقدان کے باعث، کبھی کسی اعتبار سے، کبھی کسی اعتبار سے، اور اس قدوس برحق کی شفقت پر، اس قدوس برحق کے فضل پر توکل نہ کیا، اس کی محبت پر اور اس کی رحمت پر بھروسہ نہ کیا، اور اس کی راہ تکنے کی بجائے بیزار ہوئے، بیزار ہوئے، بیزار ہوئے، اور بار بار ہوئے، اور بار بار برائی کا ارتکاب کیا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بیزاری کی کوکھ سے سوائے برائی کے اور کچھ بھی جنم نہیں لینے کا، اور جب ان کی برائی حد سے بڑھ گئی تب قادر مطلق نے اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے فیصلہ صادر فرمایا اور فرمایا 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، کیوں بلا انہوں نے بار بار بیزار ہو کر برائی جو کی، اور اس قدوس و برحق کے بزرگ و برتر کے پاکیزہ اور پوتر ہونٹوں سے نکلا 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے، کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے، کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے، کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ میں تو ان کو نکال کر اس لیے لایا تھا کہ ان کو دکھ کے جہان سے اٹھا کر سکھ کی دنیا میں لے جاؤں، آسودگی کی دنیا میں لے جاؤں، شادابی کی دنیا میں لے جاؤں، رویدگی کی دنیا میں لے جاؤں، تازگی کی دنیا میں لے جاؤں، شگفتگی کی دنیا میں لے جاؤں، اور اطمینان کی دنیا میں لے جاؤں، خوشی کی دنیا میں لے جاؤں، مسرت کی دنیا میں لے جاؤں، افراد کی دنیا میں لے جاؤں، بہتات کی دنیا میں لے جاؤں، کثرت کی دنیا میں لے جاؤں، اور فراوانی کی دنیا میں لے جاؤں، تاکہ یہ اپنے سب کے سب نقصانات کو بھول جائیں، اپنے سب کے سب حادثات کو بھول جائیں، اپنے سب کے سب صدمات کو بھول جائیں، اپنے سب کے سب خطرات کو بھول جائیں، اپنی سب کی سب مشکلات کو بھول جائیں، اور اپنے سب کے سب گنونے گھٹیا غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ حالات کو بھول جائیں۔ لیکن انہوں نے بار بار دشت و بیابان کے سفر میں میرے حضور بیزاری کا اظہار کیا، بجائے اس کے کہ یہ میری پاک ذات کا شکر بجا لاتے اور
قدم قدم پر کہتے تو جلالی قدوس برحق بزرگ برتر اور عظیم و شان خدا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کیے ہوئے قول اور وعدے کے مطابق ہمیں خوشحالی اور ہریالی کے دیش میں لیے جاتا ہے. ہمارا ایمان ہے تیرے منصوبے راستی کے منصوبے ہیں, تیرے فیصلے راستی کے فیصلے ہیں, اور تو افراد اور بہتات کے ساتھ ہمیں نعمتوں کے بڑے بڑے انبار اور ڈھیر دینے کو اس ملک کے معاہدہ میں لیا جاتا ہے. نہیں, وہ بیزار ہوئے اور بار بار ہوئے, اور یہاں تک کہ انہوں نے برائی پر برائی کی, اور اس قدوس برحق بزرگ برتر قادر مطلق حی القیوم اور حق تعالیٰ کے پاکیزہ ہونٹوں سے نکلا 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا. 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا. 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا, اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں, اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا. چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ. زبور نمبر 95 کی 10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. تو بیزار نہ ہو, اس سے برائی ہی نکلتی ہے, اور جب تیری بیزاری سے برائی نکلے گی پھر تیری برائی سے قادر مطلق کی ناراضگی نکلے گی, اور اس کی ناراضگی سے اس کی بیزاری نکلے گی, اور تیری ہلاکت اور تباہی کا سامان پیدا ہو جائے گا. اس قدوس و برحق کے فیصلوں سے ناراض نہ ہو, بیزار نہ ہو, اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کر, بلکہ فراخ دلی اور فیاضی کے ساتھ تمام مشکلات, صدمات, خطرات اور حالات میں سے گزر جا, اور صبر سے اس کی آواز رکھ, اس میں مطمئن رہ, اور اطمینان کے ساتھ راست بازی کی راہ پر محو سفر رہ, گامزن رہ, تب تو آسمانی خدا کی خوشنودی کے حصول میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر پائے گا, اور وہ تجھے اپنے کام سے خوش کرے گا. بیزار نہ ہو, اس سے برائی ہی نکلتی ہے. ایسا نہ ہو کہ تو اپنے بیزار ہونے اور پھر برائی کرنے کے سبب سے اپنے آسمانی باپ کو بیزار کر بیٹھے, اور وہ فیصلے کے طور پر کہہ دے کہ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا. اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہے, اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا. چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے. میں نے عرض کیا زبور نمبر 95 کی 10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کئی بار ہم اپنے رویہ جات سے, اپنی ترجیحات سے, اپنی خواہشات سے, اپنے رجحانات سے, اپنے میلانات سے, اپنی خواہشات سے, اپنے اقدامات سے, اپنے انتظامات سے, اپنے معمولات سے, اپنے معاملات سے, اپنے تصورات سے, اپنے خیالات سے, اپنے بیانات سے, اپنی عادات سے, اور اپنی بات سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جو گناہ کی راہ پر چل رہے ہیں کس قدر آسودہ ہیں, جب سے میں نے خدا کی راہوں پر چلنا شروع کر دیا ہے غربت و افلاس دامن ہی نہیں چھوڑتے. تنگی اور بیماری, لاچاری و کمزوری ہمارے گھرانے سے الگ ہی نہیں ہوتی. مشکلات اور حادثات ہمارا مقدر ہو کے رہ گئے ہیں.
حالات ہیں کہ سنورنے کا نام ہی نہیں لیتے. یہاں پر راست بازوں کو استحکام اور قیام ہے ہی نہیں. یہ دنیا ناراستوں کی ترقی اور برکت کا اہتمام کرنے والی دنیا ہے. خدا کہاں بیٹھا ہے جو ہمارے حالات کو سیدھا کرنے کے لیے اور ہماری مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا. اور لوگ 2-4 دن کی دعا کے بعد، 2-4 دن کی کلام مقدس کی تلاوت کے بعد، 2-4 دن کی چرچ میں حاضری کے بعد، 2-4 دن گیت بجن گانے کے بعد قادر مطلق کے حضور میں 100 شکوے، 100 گلے اور 100 شکایتیں کرنے پر اتر آتے ہیں اور قادر مطلق کے فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ خدا کیا کر رہا ہے؟ یہ خدا کیا کر رہا ہے؟ نادان بابرکت اور دانا بھوکوں مر رہے ہیں. اوئے ہوئے نہیں، میں اس قدوس برحق بزرگ و برتر کے فیصلوں کو کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں چیلنج کرنے کا حق نہیں رکھتا. اور میں مجاز نہیں ہوں کہ اپنے خالق پر تنقید اور نقطہ چینی کروں. میری نیکوکاری کا معیار ہی کیا ہے؟ میری راستکاری کا معیار ہی کیا ہے؟ میری وفاداری کا معیار ہی کیا ہے؟ میری دینداری کا معیار ہی کیا ہے؟ میری ایمانداری کا معیار ہی کیا ہے؟ میری جانساری کا معیار ہی کیا ہے؟ میری فرما برداری کا معیار ہی کیا ہے؟ میری تابعداری کا معیار ہی کیا ہے؟ میری خدا شناسی کا معیار ہی کیا ہے؟ میری خدا پرستی کا معیار ہی کیا ہے؟ اور میری خدا ترسی کا معیار ہی کیا ہے؟ جو میں اس قدوس و برحق زندہ و حقیقی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا پر نقطہ چینی کروں، تنقید کروں اور بے جا طور پر اس کے بزرگ و برتر نام کو کوسوں اور اس کے فیصلوں کو رد کروں اور کہوں یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے بھائی، اور وہ بڑے صبر کے ساتھ بنی آدم کی حرکات و سکنات کو دیکھتا چلا جا رہا ہے. یہ بات اٹل ہے کہ وہ ناراستوں کو ان کی ناراستی کا اور راست بازوں کو ان کی راست بازی کا بدلہ دینے کو آتا ہے. میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں کہ اس کو اپنی باتوں سے بیزار کریں؟ اگر وہ بیزار ہو گیا تو میری اور آپ کی تباہی اور ہلاکت اور بربادی دور نہیں ہے. اور ایسا عموماً لوگ کرتے ہیں اور پھر آسمان کھلتا ہے اور آواز آتی ہے تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا. تو بھی تم کہتے ہو کہ کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے. اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ ملاکی نبی کی کتاب کے 2 باب کی 17ویں آیت مقدسہ 892 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا. تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا. تو بھی تم کہتے ہو کہ کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے. اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا لوگ ایسا کہتے ہیں. ملاکی نبی کی کتاب کے 2 باب کی 17ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 892 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے راست بازوں کو، پاک بازوں کو، صادقوں کو، نیکوکاروں کو، اپنے پیروکاروں کو پورے صبر اور استقلال کے ساتھ راست بازی کی راہ پر چلنے کی تلقین و تاکید کرتے ہوئے اور خداوند خدا کا آسمانی باپ کا انتظار کرنے کے لیے، ہمت سے کام لینے کے لیے فرمایا
کسی شہر میں ایک قاضی تھا اور وہ نہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا. ایک بیوہ اس کے حضور میں آتی اور چلاتی تھی اور کہتی تھی میرا گھر ظالموں نے چھین لیا ہے, انصاف کر کے میرا گھر مجھے ان ظالموں سے واپس لے کے دے. ایک عرصہ تک تو اس قاضی نے اس بیوہ کا انصاف نہ کرنا چاہا, لیکن جب اس نے بار بار آ کر اس کو ناک میں دم کر دیا تو وہ انصاف کرنے پر اتر آیا. خداوند نے کہا سنو, خداوند نے کہا سنو, یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں. بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں, اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا. لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر 72 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. خداوند نے کہا سنو, یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا, اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا. خدا جلد ان کا انصاف کرے گا, خدا جلد ان کا انصاف کرے گا. جناب مسیح اپنے پاکیزہ و پوتر ہونٹوں سے فرماتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. لوکا طبیب کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 18واں باب 6 تا 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 72 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. خداوند نے کہا سنو, یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں, اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. تو ابھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا. بھائیوں اور بہنوں, عزیزوں, چھوٹوں اور بڑوں, ماں اور بیٹیوں, بزرگوں اور بچوں, بیزار نہ ہو. نہ کسی قسم کی شخصیات سے, کسی قسم کی کیفیات سے, کسی قسم کے حالات سے, کسی قسم کے حادثات سے, کسی قسم کے واقعات سے, کسی قسم کی مشکلات سے, کسی قسم کے صدمات سے, کسی قسم کے خطرات سے. نہ بھائی, اگر آپ بیزار ہو گئے تو آپ کے ہاتھوں سے, آپ کے منہ سے, آپ کے پاؤں سے, آپ کے تمام اعضاء سے بدی نکلے گی. اور جب بدی نکلے گی, اور جب برائی نکلے گی, اور جب گناہ نکلے گا تو پھر آسمانی باپ بیزار ہوگا. اور جب وہ بیزار ہوگا تو میں اور آپ ہمیشہ کی ہلاکت کا, ہمیشہ کی تباہی کا, ہمیشہ کی بربادی کا لقمہ والا خوراک اور ایندھن بن جائے گے. صبر سے اس کی آس رکھو تاکہ آپ کہنے کے لائق بن جاؤ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہ وادی کرتا سا انتظاری, تد اس نے میرے دے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. بیزار نہ ہو, بیزار نہ ہو, بیزار نہ ہو. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے.